سب کو چاند کی مبارک ہو۔ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اس کا ہر دن ہی رحمت ہے، ہر گھڑی اس کی بخشش ہے۔ یہ کمزور حدیث ہے کہ اولہ رحمت اوسط مغفرہ آخر عتق من النار۔ میں شروع سے یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قبولیت کی گھڑی دے دے بس۔ ہر گھڑی اس کی رحمت ہے، ہر گھڑی اس کی بخشش ہے، اور ہر گھڑی آخر عتق من النار ہے۔ کیوں عتق من النار ہے؟ کہ اللہ کی اگر ہم نے رحمت کو پا لیا تو بخشش ہمارا مقدر ہے، اگر ہماری بخشش ہو گئی تو جنت ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آج ہمیں ایسے طالب علم بنائے کہ جن کے لیے دریاؤں میں، اپنا سمندروں میں، پانی کی تلاطم خیز موجوں میں، جن کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جن کے لیے دعا کرتے ہیں، اور صحراؤں میں، کیڑے درختوں میں، جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی طالب علم بنائے، اور طالب علم بننے کے بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عالم بنائے کہ جن پہ اللہ مان کرتا ہے کہ میرے سے ڈرنے والے ہی عالم ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ اپنا خوف ڈال دے، اور خوف آئے گا تو انشاءاللہ تزکیہ نفس ہوگا۔ تزکیہ نفس اگر جس میں تقوی اتر آیا نا، ان کی آنکھوں میں پانی تیرے گا، پھر خشیت الہی والی آنکھیں ہوں گی، رونے والی آنکھیں بنیں گی۔ اگر ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، تو پھر آپ بھول جائیں، پھر تو ہمارے سامنے قبر بھی کھول کے رکھ دی جائے گی نا، تو ہمیں رونا نہیں آئے گا۔ آج جیسا کہ ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، ہمیں رونا آتا ہے مکانوں دکانوں کا، ہمیں رونا دنیا کا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، کاروباروں کا، ان چیزوں کا رونا نہیں ہم نے لینا۔ رونا ہے تو آخرت کی فکر کے لیے رونا ہے، پھر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کو حساب دینا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی ہم سنیں، جو بھی ہم پڑھیں، اللہ ہمیں عملی زندگی نصیب کرے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ کیسی تبدیلی آنی چاہیے؟ جیسے حضرت عمر فاروق میں آئی تھی، کہ وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لینے کے لیے تھے، کفر کا ارادہ لے کے آئے تھے، لیکن اللہ نے کیسی ان کی کایا پلٹ دی کہ وہ واپسی پہ فاروق اعظم بن کے نکلے۔ وہی تلوار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آئے تھے، وہی تلوار واپسی پہ ابو جہل کے لیے ان کی کمان سے باہر آ رہی تھی کہ کوئی بھی آگے میرے نکلنے کی کوشش نہ کرے، آج ہم سرعام بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمر کی طرح بدل دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ بہت سے صحابہ آپ واقعہ سنتے ہیں، جیسے اللہ نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بدلا، جیسے اللہ رب العزت نے خباب بن ارد کو کلمہ دیا، جیسا مائسمیہ کو ملا، جیسے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور آج جو ہمارا ارادہ ہے وہ ہے یہ نخبۃ الحدیث، چھوٹی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر اللہ من سمع مقالتی ووعاها واداها، جس نے بھی میری حدیث کو سنا، پھر اس کو تھوڑا یاد کر کے آگے تک پہنچایا، کسی سے بات کر لی، خامد سے بیٹھے بیٹھے بات کر لی، بچوں کے اندر بیٹھ کے بات کر لی، یعنی رپیٹ کی، دہرایا میری حدیث کو یاد کرنے کے بعد کسی کے آگے، تو اللہ رب العزت اس کے چہروں کو خوش و خرم رکھے، اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ آپ کو کبھی بھی کسی کریم اور فشل کی ضرورت نہیں رہے گی جن کے پاس حدیث مصطفیٰ ہوئی۔ دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں یاد کی، اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جنت دے گا۔ اور آج میرا دورہ حدیث کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ ہر جگہ دورہ قرآن ہو رہا ہے،
اور یہ لازم ملزوم ہے. قرآن کا خلاصہ حدیث ہے اور حدیث کا خلاصہ تفسیر اور تشریح جو ہے وہ قرآن ہے. ایسے ہی ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فی امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آپ نے فرمایا میں تم میں دو کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. آپ نے جہاں بھی پڑھا اطیع اللہ و اطیع الرسول پڑھا، ایسے ہی پڑھا ہے نا قرآن میں. اور آپ کو یہ بھی علم ہے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ ساری دنیا دورہ قرآن کروا رہی ہے تو باجی عشرت دورہ حدیث کروا رہی ہے. دورہ قرآن کے ساتھ اب قرآن میں آ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو. اب قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے. اب بتائیں یہ قرآن کا خلاصہ آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور قرآن میں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں اب بتایا گیا کہ کتنے میں سے کتنی ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے اور کیسے اس کی ادائیگی کرنی ہے. یہ ہمیں کیا بتاتی ہے حدیث مصطفیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے. جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس صحابی رسول آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق الحمد سے لے کے ناس تک پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تو اسی طرح حدیث بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے کہ قرآن تو میں آپ کو ترجمہ پڑھا ہی رہی ہوں کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، ہفتہ وار آپ کی کلاس جو ہو رہی ہے وہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی اپنی زندگی میں یہ چینجنگ لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، قرآن کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے یہ میں آپ کو دورہ حدیث کروا رہی ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے والا جنتی ہے تو ان جنتیوں میں اللہ ہمارا شمار کر دے. میں عام فہم زبان میں آپ کو یہ ساری ہی حدیثوں کا خلاصہ بتانے کی کوشش کروں گی، پھر آپ دیکھنا کہ اس میں قرآن کا کتنا دورہ آتا ہے، قرآن کا کتنا خلاصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے والی اللہ گھڑی نصیب کر دے اور اللہ قبولیت والی گھڑی نصیب کر دے. سب سے پہلے جب بھی ہم نے حدیث کھولنی ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم. یہ بھی ہم چھوٹا جسے درود کہا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آج سب سے جو موقع پہلے مل رہا ہے وہ خلوص نیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. عمر بن خطاب سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوا اس سے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار کہاں ہے؟ نیت پہ، نیتوں پر ہے. نیت اگر اخلاص ہے تو ہمارا عمل اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. ہمارا کوئی بھی کام ہے اللہ رب العزت اس میں بہت ہی برکتیں اور رحمتیں رکھ دے گا. اور نیت ہی بنیاد ہے. یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ نرسری کی کتاب ملی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں نرسری کی کتاب ہے. پھر آپ اندازہ لگائیں 1 میں 2 میں 3 میں، جیسا کہ بلوغ المرام آئے گی، ریاض الصالحین آئے گی، مشکات آئے گی، پھر آپ کو نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، آپ کوئی بھی حدیث مسلم بخاری کو بھی کھولیں گے تو آپ کو یہی حدیث سب سے پہلے باب اسی کا ملے گا. کیونکہ ساری کتاب الصلاۃ لگائیں، کتاب الزکوٰۃ لگائیں،
کتاب الحج لگائیں، کوئی بھی آپ باب پڑھیں گے وہ سارے کام بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیوں یہاں آئے۔ سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہے نیت، اخلاص اس میں اتنا ضروری ہے کہ آپ اگر جنت کی تڑپ لے کے بیٹھی ہیں، حوض کوثر کی طلب لے کے بیٹھی ہیں، اگر آپ اللہ کے دیدار کی حسرت لے کے بیٹھی ہیں، تو پھر آپ کا گھر سے نکلنا سمجھو کہ برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ آپ کے قدم زمین پہ آنے نہیں دینے، فرشتوں نے اپنے پروں کو آپ کے قدموں کے نیچے بچھانا ہے، یہ صرف نیت کی وجہ سے۔ نیت اگر آپ کی اخلاص ہے تو آپ کا گھر سے نکلنا، یہاں تک آنا، آپ سمجھ لیں کہ ہر قدم پہ آپ کو نیکیاں اور 70,000 فرشتے آپ کے لیے وہاں سے یہاں تک آئے۔ سیکورٹی گارڈز، آپ کو گن مین ملے، کوئی ان کا منتھلی خرچہ نہیں، جن کا کوئی بھی میری بہنوں نہ ہم سے کوئی لینا دینا ہوگا، صرف اور صرف ہمارا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ میری بندیوں کو یہاں تک پہنچانا بھی ہے اور وہاں سے لے کے گھر تک رحمتوں کے سائے میں رکھنا ہے اللہ نے، اور آپ کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھانا ہے اللہ نے۔ تو یہ نیت کی وجہ سے ہوگا۔ اگر ہماری نیت میں اخلاص ہے تو اخلاص اتنا ضروری ہے کہ جیسا کہ میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا انما الاعمال بالنیات، تو اللہ رب العزت دنیا بھی آپ کو ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو بندہ آخرت مانگتا ہے، آخرت کی تڑپ رکھے گا، اللہ رب العزت اسے ایٹومیٹک دنیا عطا کرے گا۔ جو دنیا مانگتا ہے اس کو آخرت میں حصہ نہیں ملنا۔ تو نبی اپنا ایک بزرگ اپنا کھدائی کر رہے ہیں، بوٹا لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایک درخت کے لیے۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، بادشاہ وزیر وہاں سے گزرے، تو وزیر سے اللہ اکبر کوئی آدمی ان لشکر میں سے، اس جماعت میں سے، اس قافلے میں سے اس بزرگ سے کہتے ہیں کہ بابا جی آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ پودا لگا رہے ہیں، تو بلا آپ کی ہے عمر کہ آپ اس کا پھل کھائیں؟ اب بابا جی نے کہا بیٹا میں اپنے لیے نہیں لگا رہا، یہ جو میں پودا لگا رہا ہوں میں اللہ کے بندوں کے لیے لگا رہا ہوں۔ بیٹا جو ہم کھا رہے ہیں راستوں میں، جو ہمیں یہ نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی تو کسی نے لگائی ہے نا، تو میں خدمت خلق کے لیے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ بوٹا لگا رہا ہوں، آنے والے کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا تو آنے والے تو ضرور کھائیں گے۔ اب وہ وزیر، بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ 1 درہم دیناروں کی تھیلی نا اس بابا جی کو انعام میں دے دو۔ کتنی پیاری ان کی نیت ہے، اور اس کو انعام میں یہ درہم دیناروں کی تھیلی دے دو۔ اب وہ درہم دیناروں کی تھیلی اسے بابا جی کو ملی۔ اب اس کے الفاظ اور دیکھیں، وہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، بابا جی کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، میں نے اس کے بندوں کے لیے یہ درخت لگایا، ابھی یہ پھل نہیں آیا، ابھی یہ تناور درخت نہیں بنا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس کا درخت بننے سے پہلے پودے لگنے کی مزدوری عطا کر دی، کیونکہ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کیا تو اللہ نے مجھے ابھی خوش کر دیا۔ اب وہ اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اور درہم دیناروں کی تھیلی بابا جی کو دے دو۔ اب بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا میں اگر دنیا کے لیے، مطلب اپنا کاروبار بزنس کے لیے اگر میں یہ درخت لگاتا تو کب یہ پھل لاتا اور کب مجھے اس کی مزدوری ملتی، اب میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو مجھے اللہ رب العزت نے ڈبل مزدوری دے دی۔ اب ڈبل مزدوری ملنے کے بعد پھر وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بابا جی نے تو بات سونے کے پانی سے لکھنے والی کر دی۔ تو انہوں نے پھر
اللہ اکبر کا درہم دیناروں کی تھیلی تیسری دی اور اپنے وزیروں سفیروں سے کہا، اپنے قافلے سے کہا یہاں سے نکلیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بابا جی کے لفظوں پہ ہمارے خزانے خالی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیں کہ اللہ رب العزت نیت کو کتنا فروغ دیتا ہے، کتنا اللہ رب العزت اللہ خوش ہوتا ہے بندوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ہمیشہ نیت میں اخلاص رکھیں۔ اللہ ہم سے بہت بڑی بڑی باتیں نہیں مانگتا کہ ساری رات مصلی پہ ہی گزار دو۔